Ey Rabbim. Sen evlatlarımı almak için bana güç. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اردو بولو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخی اور مستند معلومات سے آپ تمام حضرات مستفید ہوتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، کرولوج عثمان قسط نمبر 72 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ آج رات ترک چینل ATV پر قسط نشر کی جائے گی۔ قسط نمبر 71 بھی انتہائی شاندار رہی۔ قسط کی سب سے اہم بات مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا اغوا ہونا تھا۔ یہ صرف کائی کبیری یا سوگوت میں موجود بچے اغوا نہیں ہوئے تھے، بلکہ آس پاس قبائل سے بچے بھی اغوا کیے گئے تھے، اور بیلیجے قلعے کے گورنر روگاتوس پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے ترک بچوں کو اغوا کر کے ان کو عیسائیت کی تعلیم دے کر عیسائی سپاہی بنا دیتے تھے۔ روگاتوس اس طرح ترک بچوں کو اغوا کر کے ان کو عیسائیت کی تعلیم دے کر عیسائی سپاہی بنا دیا کرتا تھا، اور ان سپاہیوں سے ہی ترک قبائل پر حملہ کروا دیتا، یعنی مسلمانوں سے مسلمانوں کو ہی ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ عالم کفر آج بھی اسی طریقے پر چل رہا ہے۔ بہرحال جولیا، جو کہ پادری گریگور کی امانت قبیلے سے حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی، اب روگاتوس کی جانب سے اسے دوسرا ہدف دیا گیا تھا، یعنی ترک بچوں کو اغوا کرنے کا، اور اس مقصد میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اب کس کی دوسری اہم بات عثمان کا بچوں کو چھڑوانے کے لیے بیلیجے قلعے میں خفیہ طور پر جانا تھا۔ عثمان نے ترغوت کے ساتھ مل کر منصوبہ تو اچھا بنایا تھا، مگر روگاتوس بھی آخر بچہ نہیں ہے، وہ عثمان کی اس چال کو سمجھ چکا تھا۔ اسی وجہ سے ترغوت کو اپنے قلعے میں قید کر لیا، اور اس دوران عثمان بھی روگاتوس کے سپاہیوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ پہلے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان بیلیجے قلعے میں بعض ندینوں سے لڑ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کو یہاں مصروف رکھ کر روگاتوس ترک بچوں کو قلعے سے تربیت گاہ کی جانب لے جائے گا۔ بعد ازاں عثمان کو جب محسوس ہوگا کہ ہمارا مقصد اب حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے عثمان قلعے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اور یہ عثمان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے، کیونکہ شاید خود بعض ندینی بھی اپنے قلعوں سے اتنا واقف نہیں ہوں گے جتنا کہ عثمان ان قلعوں سے واقف ہے۔ اس لیے عثمان قلعے سے تو نکل آئے گا، مگر سب سے اہم مسئلہ یہ کہ عثمان ترک بچوں کو کیسے بچائے گا، کیونکہ اس کے دوسرے ٹریلر میں عثمان کو انتہائی غصے میں دکھایا گیا، جس کا واضح مطلب ہے کہ عثمان ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ پہلے ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بہادر گوکچے خاتون کو قتل کر رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عثمان اور مالہون کو گوکچے پر شک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب بہادر نے سوچا ہوگا کہ اگر گوکچے کو کبھی پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ طوطے کی طرح سب کچھ بتا دے گی، اس لیے بہادر نے گوکچے کو راستے سے ہٹا دیا۔ مگر یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مالہون خاتون کو اصل شک بہادر پر ہے، یعنی یوں سمجھے کہ بہادر کے لیے چارہ پھینکا گیا تھا اور اس نے وہ چارہ نکل لیا۔ اب اس صورتحال میں یہی نظر آ رہا ہے کہ بہادر کا وقت پورا ہونے والا ہے، اگر وہ یہاں سے صحیح سالم نکل بھی جاتا ہے، مگر شک کے دائرے میں ہمیشہ وہ ضرور رہے گا۔ اگر دوسرے ٹریلر کو دیکھا جائے تو کمرال ابدال بھی بھیس بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف بالا خاتون انتہائی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ان سب کی پریشانی دراصل احمد الپ ہے۔ احمد الپ کے متعلق کچھ تاریخی حقائق بھی موجود ہیں کہ وہ عثمان غازی کی جانب سے قلعے کے گورنر بنائے گئے تھے۔ اس لحاظ سے احمد الپ کی شہادت کا تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر روگاتوس نے ضرور احمد الپ کو نشہ آور دوا پلائی ہے، جس کا اثر بھی شاید احمد الپ پر ہو چکا ہے۔ ٹریلر میں ایک جگہ عثمان اور کوسس آمنے سامنے موجود ہیں، یہ ضرور کوسس نے عثمان کے لیے کوئی جال بچھایا ہے، مگر عثمان اس جال سے بھی نکل آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم بات، یعنی سوگوت کی تباہی کی۔ پادری گریگور، جو کہ شروع سے ہی عثمان سے نفرت کیا کرتا تھا، اس کی کہانی میں اب ایک بہت بڑا ٹویسٹ نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ کچھ واقعات نے اسے عثمان پر اعتماد دلایا، مگر انتہائی مذہب عیسائی ہونے کی وجہ سے عثمان سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کوسس نے گریگور سے رابطہ کر کے اسے سوگوت میں بارود کے ذریعے دھماکہ کرنے کا ٹاسک دیا، جو کہ شاید پورا تو نہ ہو سکے، کیونکہ عثمان بر وقت کوئی نہ کوئی اقدام کر لے گا۔ اب عثمان کے سامنے بڑے اہداف دو ہیں۔ سب سے پہلا ہدف بچوں کی اور ترغوت کی قید سے آزادی ہے، جبکہ دوسرا ہدف سوگوت کو تباہی سے بچانا ہے۔ جہاں تک ترغوت کی بات ہے تو ترغوت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ترغوت نے عثمان کے ساتھ اتحاد کر کے تمام بازندینی کے لیے دارو سے دشمنی مول لی ہے۔ اب جو مسائل عثمان کو درپیش تھے وہی مسائل ترغوت بے کو بھی پیش آئیں گے، مگر ترغوت کے پاس ان سرزمینوں پر عثمان کے جھنڈے تلے رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ کسی اور جگہ امن بھی نہیں ہے اور عثمان جیسا بہادر سردار بھی موجود نہیں ہے۔ جہاں تک سوگوت کی تباہی کا مسئلہ ہے، اس کام کے لیے جیر قدائی عثمان کے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جیر قدائی سوگوت کو بارود کی تباہی سے بچا چکا ہے۔
ترگت کی کیس سے رہائی بھی اتنا مسئلہ نہیں بنے گی، بلکہ اصل مسئلہ بچوں کی رہائی کا معاملہ ہے، جو کہ شاید آگے چل کر 2 یا 3 قسطوں تک چلے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔